کہ اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ سرکار نے فرمایا سوال تو ایک ہے، کیوں نہ آج رحمت کا دریا بہا دو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت فاتح نجدیت عاشق مصطفیٰ میرا تیرا سب کا سنیوں کا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ خوب فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے تیرے نبی کی نور کی تخلیق فرمائی اور یہ نور اللہ کے دربار میں دورہ فرماتا رہا، سیر کرتا رہا، گھومتا رہا، اللہ تعالیٰ کی دربار میں سیر تفریح کرتا رہا۔ مگر جابر یہ بھی سن لے لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم، یہ وہ وقت تھا جب نہ لوح ہے نہ قلم ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، نہ آسمان ہے نہ زمینیں ہیں، نہ حوریں ہیں نہ غلمان ہیں، نہ ملک ہے نہ مقرب ہے، نہ فرشتے ہیں نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے نہ آدم ہے، نہ شیش ہے نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے نہ اسحاق ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اطراف ہے نہ اطراف ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، کائنات کا وجود نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نور کس چیز کو دیکھ رہا تھا، کہاں سیر کر رہا تھا؟ ارے ماننا پڑے گا اس نور کو، اس نور کی ضرورت نہیں ہے، نہ سورج کی نورانیت کی ضرورت ہے، نہ چاند کے نورانیت کی ضرورت ہے، نہ جنت کے نورانیت کی ضرورت ہے، وہ نور پہ رب کے جلوہ کا دیکھ رہا تھا۔ اس نور کو جنت کے محلات کے، جنت کے باغات کے اور دنیا کے نظاروں کے دیکھنے کی محتاجی نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا بس جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں بقیہ مخلوق کی تخلیق کروں تو اے جابر تیرے نبی کے اس نور کو اللہ نے 4 حصوں میں بانٹا۔ بچہ ابھی چاروں کے نعرے لگوا رہا تھا، نتیجے محفل ماشاءاللہ۔ بھائی یہ سنیوں کی ایجاد نہیں ہے حق چالیات کا نعرہ، یہ وہاں سے آ رہا ہے۔ اس نور کو اللہ 2 حصے فرما دیتا، مرضی کا مالک ہے، ایک حصہ رہنے دیتا مرضی کا، 3 کر دیتا مرضی کا، 15 بنا دیتا مرضی کا مالک ہے۔ مگر کتنے حصے کیے؟ 4۔ آواز کم ہے، جتنا دم ہے اتنا کم ہے، ذرا اور اونچا۔ پتا چلے نا، پتا چلے کہ 4 یار بیٹھے ہیں، 4 یاروں کے ادار بیٹھے۔ سیدھی والے عاشق نے خوب کہا محبوب مٹھے جے پیار نے جی اساں بولے لدھی آپا کا گلی چپڑ تے رکھی اساں چمندائیوں ابو بکر عمر عثمان علی۔ نبی کا نام آ جائے ہم ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، نبی کے یاروں کے نام آ جائیں تو چوم لیتے ہیں۔ 4 حصے بنائے، ذرا مجھے بتانا کتنے سے؟ 4 کا جملہ آپ نے ہر وقت بولنا ہے، میں نے اشارہ سے کرنا ہے بس۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبوب نے فرمایا پہلے
حصے سے اللہ نے بنایا قلم کو، اس نور کے دوسرے حصے سے بنایا لوح محفوظ کو، تیسرے حصے سے بنایا اپنے پاک عرش کو۔ یا رسول اللہ چوتھا حصہ سرکار نے فرمایا اس چار کے پھر اللہ نے چار، ایسے بول رہے ہو جیسے میرا کوئی پتہ نہیں پرانا قرضہ آپ پہ رہتا ہے۔ نہیں میں تو خادم ہوں، آپ کا دیدار کرنے آئے، ذرا اونچا کہہ دو کتنے حصے بنائے؟ اب بات بنے گی، اب 11ویں کا ڈٹ کے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اس کے چار حصے، پہلے حصے سے اللہ نے بنایا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، اس نور کے دوسرے حصے سے اللہ نے بنایا اپنے پاک کرسی کو، تیسرے حصے سے رب نے بنایا قیامت کے دن تک کے لیے آنے والے ملائکہ کے نور کو۔ مالکہ چوتھا حصہ کر رہے گئے، سرکار نے فرمایا رہا نہیں ہے جابر، چوتھے حصے کے اللہ نے پھر اب مجھے یقین ہے آج انشاءاللہ آپ فجر تک بیٹھے چار حصے، پھر اس چار حصے کے پہلے حصے سے اللہ نے بنایا زمین اور آسمانوں کو، دوسرے حصے سے اللہ نے بنایا پہلے حصے سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو، اور تیسرے حصے سے اللہ نے بنایا جنت اور دوزخ کو۔ اب یہاں عقل مند والوں نے، علم والوں نے، علم منطق اور فلسفہ والوں نے سوال اٹھایا، یار بڑا عجیب ہے بھئی نبی کے نور سے جنت بنا، یہ تو سمجھ، دوزخ تو عذاب کی جگہ ہے، وہ بھی نبی کے نور سے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے غور نہیں کیا، اللہ فرماتا جو نور مانے گا اس کے لیے جنت ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں میرے خیال میں آدھے بندے نہیں مارکیٹ میں پٹاخے اور پیاز اور آلو تلوا رہے تھے۔ جنت میں جائیں گے وہ جو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے کہاں جائیں گے؟ بنایا نبی کے نور سے۔ محبوبہ جو تیرے ہیں وہ جنتی ہیں، جو نہیں ہیں وہ دوزخی ہیں۔ بس بات ہی ختم کر دی۔ محبوبہ جو مان گیا جنت اس کے لیے، جو نہ مانا اس کے لیے دوزخ ہے۔ پھر عقل والوں نے بھی ایک فیصلہ سنایا، کہا آپ نے منطقیوں سے فلسفیوں سے پوچھا جواب، ہم سے بھی تو پوچھو بھائی آپ بتاؤ۔ کہا ہمارا ایک اور جواب ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہا ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی جب آسمان اور زمین نبی کے نور سے ہیں تو پھر یہاں رہنے کا حق بھی انہی کا ہے جو نبی کو نور مانتے۔ مزہ نہیں آیا بھائی، دیکھیں نا عقلی ایک دلیل ہے، سوال تو بنتا ہے نا۔ میں اگر قبلہ شاہد صاحب کو نہ جانتا، نہ پہچانوں، نہ میرا دعا نہ سلام نہ کروں، آج فقیر یہاں ان کی تعریف سے آ چکا ہوتا آواز ہی نہیں ہے۔ اب جب تعارف ہوا، قبلہ نے حکم دیا، فقیر حاضر ہوا، یعنی رابطہ تھا، جان پہچان تھی نا۔ اب جب پتا چل گیا کہ بھائی یہ بھی نبی کے نور سے اور یہ بھی نبی کے نور سے، اور مانتا نہیں ہے تو پھر بھائی رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں حیران ہوں یار، میٹھے پانی کے دریائے ہیں اور کھارے پانی کا اتنا بڑا سمندر ہے، اللہ نے کہا نہ ماننے والوں کو اس میں ڈال دو۔ ایسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں یار، آج آپ لوگوں نے عشق کی چنگاری لگائی ہے، اور جب نا دو غوطے آ جائیں گے نا، ادھر سے ایک لہر اٹھی اور ایک ادھر سے، سنی تو پکار لیں گے نہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری،
बाहर करो को चवंदो बाबा नूर सब जो मोहम्मद नूर कन मनो कन के मथे पे सूर ओ सिर्फ आमर जो इशारो थी वने चंद रह गए पलक में पहुंची वने मोजिज़ों मुल्कन में ये मशहूर कन मनो कन के मथे पे सूर अल्लाह ने फरमाया कायनात मैंने अपने नबी के नूर से बसे अब जरा और आगे सुनिए मजे के जुमले तो आगे सरकार ने फरमाया तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख हुजूर चौथा हिस्सा रह गया सरकार ने फरमाया रहा नहीं सुनो चौथे हिस्से के फिर अल्लाह ने मेरी दुआ है या अल्लाह जो हाजिर होकर बैठा है कम अज कम आज की रात के सदके आज महफिल के सदके से रात जब लेटे तो बगदाद वाले शहंशाह की ज़ियारत नसीब की निगाह करम ऐसी हो जाए कि ये दिल की जो बंद खिड़की है वो खुल जाए और फिर ये ऐसे खुले कि कोरोना हो कोरोना हो कोरोना हो कोरोना हो शुरोना हो कुछ भी हो ऐसी टिकट मिले जहाज यहाँ से उड़े बगदाद से होते हुए तैबा की गलियों में पहुंचा महबूब ने फरमाया चौथे हिस्से के अल्लाह ने फिर चार हिस्से बनाए पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक के लिए जितनी भी आंखें देखने वाली हैं उनके देखने वाली नूर बसारत को बनाया फिर दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने दिलों का नूर बनाया वहियल मअरिफतु बिल्लाह वो क्या नूर है फरमाया वो अल्लाह की मारिफत का नूर है ये मारिफत का नूर क्या है ये इन साहिबान से मारिफत का नूर क्या है ये तुम्हें बताएंगे कि भाई मारिफत का नूर अगर जांचना है तो सुल्तानुल आरिफीन का कलाम कर दो फरमाते हैं अलिफ अल्लाह आंखों में आंसू है ये आजिज़ी क्या है फरमाया नफी अस्बात दबानी मिलेला हर लगे हर जाए
مشک ہے. وہ مشک کہتے ہیں خوشبو کو. جب اس بوٹی نے رنگ لائی نا, اس میں سے جو خوشبو نکلا تو چہروں پہ داڑھی آ گئی. وہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا خوشبو یہ ہے کہ جب اندر کی خوشبو آئی تو لباس اسلامی بن گیا. وہ خوشبو کیا ہے؟ کہا وہ خوشبو یہ ہے کہ جب وہ خوشبو نکلی تو زبان پہ گالیاں نہیں دعائیں آ گئی ہیں. ہائے 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 ہائے. بوٹی اندر مشک بچا تے جان بھولتے آئی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والے. اور اونچا. حدیث بڑا طویل ہے, میں یہیں سے آپ کو لے چلتا ہوں وہ کتاب مبین کی طرف. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی اور میلاد کا عنوان صرف رکھا گیا تو فقیر آپ کو انشاءاللہ ڈٹ کے بتائے گا. حدیث ایک جملے کا بتایا گیا. چلے ترجمہ میں بتا دیتا ہوں, ترجمہ بتا دیتا ہوں, لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہیں آپ رکے رہنا, میں آتا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر تیسرے حصے سے اللہ نے کلمہ اول کلمہ توحید کے نور کو بنایا. اس نور کو اللہ نے 4 حصے بنائے. اس نور کو ایک مقام پہ مقام رجا میں کھڑا کیا. وہ نور اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. پھر اللہ نے اس کے 4 حصے بنائے. اب 4 پہلے کے اور 4 دوسرے کے کتنے بنے؟ ماشاءاللہ, ریاضی میں تو آپ فرسٹ پوزیشن پہ آ گئے. 8. اب پہلے 2 حصوں میں سے اللہ نے بنایا سورج کو, دوسرے 2 حصوں میں سے بنایا چاند کو, اب تیسرے 2 حصوں میں سے بنایا کائنات میں چمکنے والے ان ستاروں کو. اب انصاف کا تقاضا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن عشق بھی ایسی چیز ہے میں نہیں. اب جب یہ چاند ستارے سورج جب تارے چمکتے ہیں آسمان کتنا اچھا لگتا ہے. وہ جب تاروں کے بیچ میں چودھری کا چاند, عشق والوں نے کہا, حسن پرستوں نے کہا, میاں اس سے تو بڑھ کے روشنی نہیں ہے تو دل کو نکلا سورج. کہاں گیا چاند اور کہاں گئے تارے؟ بادشاہ جب آیا فرمایا سورج ستارے چاند سب تیرے نبی کے نور کا صدقہ. یہ چاند ستارے اور سورج سب تیری ضیاء سے روشن ہے. مازاد کیا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کے نور کا صدقہ چاند ستارے سورج کا واقع. حضور نے فرمایا پھر اس نور کو اللہ نے مقام رجا میں کھڑا کیا. اب اس کے پھر 4 سے بنائے. وہ 8 تھے نا, 4 کے پھر 4 بنے تو کتنے بنے؟ 12.
وہ 8 تو پورے ہو گئے نا بابا. پھر جب 4 حصے پھر اس کے 2 حصے بنائے تو کتنے بنے؟ 8. 8 کے پہلے 2 حصوں سے اللہ نے بنایا عقل کو. اب بھی اگر کسی کو عقل نہ آئے تو فقیر مرید کیا کرے؟ ہاں بھائی اللہ نے اتنی اہمیت سے عقل بنایا, پھر بھی انہیں قرآن کی آیت نظر نہ آئے تو بے عقل کہلائیں گے نا. پھر اللہ نے فرمایا افلا تعقلون, کیا اب بھی عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دوسرے 2 حصوں میں سے اللہ نے بنایا علم کو اور حلم. علم یہ ظاہر کتابوں کا بھی ہے, گردانی بھی ہے, یہ دنیاوی دینی علم بھی ہے. حلم کیا ہے؟ کہا حلم یہ ہے دشمنوں کے بیچ میں رہو مگر رہو ایسے کہ دشمن بھی تیری گواہی دے بندہ بڑا اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے علم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے اپنا دلبر تمہیں اس لیے عطا کیا کہ تمہیں علم بھی دے, حکمت بھی سکھائے اور علم بھی دے. ہم اس نبی کے غلام ہیں بابا جو کتاب کا علم دینے والا, تزکیہ فرمانے والا. اب ان دونوں حصوں میں سے اللہ نے علم کو اور حلم کو بنایا. اگلے 2 حصوں میں سے اللہ نے بنایا قسمت اور توفیق کو. کیا بنایا؟ قسمت اور توفیق کو. اب جب اتنے اہتمام سے یہ چیزیں بنی, اللہ نے پھر اس نور کو مقام حیا میں 12,000 سال تک کے لیے کھڑا کیا. مقام حیا میں جب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو سائق فرمایا, کھڑا کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نگاہ ڈالی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پہلے وہ نور اللہ کی نظر میں نہیں تھا؟ پہلے اللہ کی نظر میں نہیں تھا نا, تبھی تو حصے بن رہے تھے نا. اب یہ کون سی نگاہ تھی؟ یہ نگاہ یہ والی خاص نوٹس, وہ جسے کہتے ہیں نورانی نگاہ. اللہ کی نظر تو ہمیشہ برکت اور رحمت والی ہے, مگر یہ جو نظر تھی نا یہ نگاہ خاص تھی. اسی لیے اللہ تعالی امام بلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد کے پاس بار بار جاؤ, بار بار جاؤ, بار بار جاؤ, بار بار جاؤ, کہیں ایسا ہو جائے کہ وہ نگاہ خاص پڑ جائے. صحبت میں آنا جانا رکھو, دور نہ رکھو, آنا جانا رکھو, نگاہ میں رہو. وہ نگاہ ناز کسی کسی پہ پڑتی ہے. اب پہلے بھی وہ نظر میں تھی مگر اب جو خاص نظر ہوگی اس نور پہ. ثم نظر الیہ فترشح النور عرقا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس نور پہ خاص نظر فرمائی, اس نور کو حیا کا پسینہ آیا. پسینہ مجھے بھی آتا ہے, تمہیں بھی آتا ہے. میرا پسینہ ٹپکے بدبودار, تیرا پسینہ ٹپکے بدبودار. پسینہ کچھ زیادہ ٹپک جائے, کپڑے گیلے ہو جائیں, کپڑے سوکھ بھی جائیں, مگر پسینے کی بو نہیں جائے گی. 2 دن مت نہانا تو گھر والے بیزار ہو جائیں گے, کہاں سے اٹھ کے آئے ہو میاں, کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے. قربان جائیے جب اس نور کو پسینہ آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس نور سے حیا کے پسینے کی وجہ سے 1,24,000 قطرے ٹپک پڑے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کے روحوں کو بنایا. حضرت عجیب لگتے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ کہتے سائی معاف کرو ڈپٹی صاحب, عجیب لگتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں جی نبی نور کیسے ہے, اور اگر نور ہے تو کہاں ہے اس کا نور؟ میں بڑا حیران ہوں. میں کہتا ہوں یار ان کا سوال ہی غلط ہے. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی نور کیسے ہے, بھائی سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ نبی کیسے نور نہیں ہے. سبحان اللہ. اور نبی کا نور کہاں کہاں نہیں ہے یہ سوال کرو, جواب میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کیا سوال ہوا نبی کیسے نور ہے؟ ارے بھائی کائنات نبی کے نور سے بن رہا ہے, ابھی بھی پوچھ رہے ہیں. بیان آپ کا مرشد کر رہا ہے, کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہو کہ نبی کا نور کہاں کہاں نہیں, خدا
آنکھوں میں بھی نبی کے نور کا جلوہ ہے۔ اور تو اور یہ رات کو تاروں میں، چاند کی چاندنی میں، دن کے اجالے، سورج کی روشنی میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات کے ذرے ذرے میں، ارے تبھی تو اعلیٰ حضرت نے، عظیم البرکت نے، امام اہل سنت نے فرمایا میرے آقا تو ہے عین نور تیرا سب کا عین نور ہے۔ یہ جتنی نورانیت ہے وہ سب آپ سے نکلی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی علم کا نصاب چیک کرے، لیول چیک کرے، کہاں اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے۔ بس وہ قلم چلا رہے تھے، ادھر سے گردنیں بڑھ رہی تھی۔ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجرے اچھے ہو نہ ہو، بحری اکاؤنٹ والوں نے اچھا کام کیا ہے، قانون نکالا ہے کہ بھئی جمعے کے دن صلاۃ السلام یہی پڑھا جائے۔ اب جن کے گھٹنے بیچارے کام نہیں کرتے وہ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، پڑھ رہے، پڑھنا بھی نہیں آتا پھر بھی پڑھ رہے، وسیلہ بنا رہے ہیں، قائل نہیں تھے نا، وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب وہ قائل بھی ہو گئے، اب نہیں پڑھتے تو ٹوٹی جاتی ہے۔ میاں مٹھو چلا گیا تو بیچارہ سٹو جو سٹو بیٹھا رہ جائے گا، خالی سٹو رہ جائے گا۔ اب نہیں پڑھتے تو تنخواہیں رک رہی ہیں، معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اب پڑھنا نہ پڑے۔ اچھا پڑھنا بھی بیچاروں کو نہیں آتا، سر بھی نہیں آتا، پھر میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا، میں نے کہا واہ اعلیٰ حضرت تیری نظر، صدی کا یوں ہی تو مجدد نہیں ہے۔ قلم نے جو لکھا حق لکھا، جو لکھا سچ لکھا، جو لکھا بالکل عین حق لکھا، اور جب نور لکھا تو عین نور لکھا، اور باطن کے خلاف جب لکھا تو جہاد کر کے لکھا، اور لکھا بھی ایسے کہ آنے والے دور میں فقیر منیر کے لیے بھی راستہ بنا دیا، آنے والے فقیروں کے لیے بھی راستہ بنا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آج بھی ان کلاموں کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو، اگر مدینے کی کھڑکی نہ کھلے تو مجھے کہنا۔ یہ ادب و احترام کا تقاضا ہے، یہ عشق رسول کا تقاضا۔ اللہ غنی اللہ غنی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نور کو اللہ رب العالمین نے جب انبیاء اکرام علیہ السلام کے ارواح کو بنایا تو ان ارواح نے عالم ارواح میں سانس لی، ثم تنفست ارواح الانبیاء، جب نبیوں نے سانس لیا تو اب سنیں، اب سنیں، اب میں اور آپ کہاں سے آئے، اس کا سنیں۔ یہ جتنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، کلندر ہیں، غوث پاک ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی نبی کے نور سے ہیں۔ پھر جب نبیوں کے روحوں نے سانس لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سانسوں کے بدلے اولیاء، سعادت مند، شہداء، فرما بردار مطیعین، یہ جو فرما برداری نمازیں ٹائم پہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، میٹھی میٹھی سنتوں کو اجاگر کرنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، غیر شرعی کاموں سے پردہ کرنے والے، مطیعین، فرما بردار، اور جتنے مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے سب کی روحوں کو نبیوں کے سانسوں کے بدلے بنایا۔ پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے 12 حجاب بنائے، ان حجابات میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو رکھا۔ اب
اب 12 حجاب کون سے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی جتنا کم کرو نا اتنا موضوع بڑھتا چلا جائے گا. ہم 11ویں والے بھی ہیں تو مزہ آ گیا. اب سننا توجہ. 12 حجابات میں رکھا. کون کون سے حجاب؟ حجاب کرامت، حجاب سعادت، حجاب زینت، حجاب رأفت، حجاب رحمت. پنجتن کے یہ 5 حجاب. حجاب رحمت، حجاب علم، حجاب حلم، حجاب صبر، حجاب صدق، حجاب یقین. 10 حجاب ہو گئے. 11واں حجاب وقار. 11ویں والوں اللہ نے تمہارا وقار بلند کیا ہے. 11ویں مناتے جاؤ، وقار بڑھاتا چلے جاؤ. تمہارا زمین پر وقار ہے. دور سے جاؤ گے کہیں گے کہ 11ویں والا جا رہا ہے. دور سے نظر پڑے گا یہ وہ ہے جو 11ویں کیا کرتا ہے. اور پھر 12واں حجاب، ہائے ہائے ہائے، 12واں حجاب سکینہ. 11ویں اور 12ویں. 11ویں کرو تو وقار بلند ہو، اور 12ویں مناؤ تو قبر میں بھی سکون، حشر میں بھی سکون، دنیا میں بھی سکون ہی سکون. پھر سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے اس نور کو جب ان حجابات سے نکالا. اچھا یہ نور ان حجابات میں کیا کرتا رہا؟ یہ نور ان حجابات میں 1000 برس تک عبادت کرتا رہا. سبحان اللہ. میں تھکے تو نہیں ہو؟ توجہ ہے؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ ہمارا فرض ہے. اگر کسی کے پلے پڑ جائے، قبول ہو جائے تو ہمارا فقیروں کا یہاں آنا قبول. آمین. وہ یہ کہ وہ نور ہر حجاب میں 1000 برس تک عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک میں اور آپ ہیں کہ سر میں درد ہے نماز میں بخار ہے تو نماز سے گویا چھٹی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. قبلہ حارث صاحب پوچھیں گے حضرت آپ نماز پہ نہیں؟ حضور آپ کو پتا ہے مجھے بخار ہے. مانا ہم نے سرٹیفکیٹ دکھا دیجیے. بھئی آپ نماز پہ نہیں؟ حضرت وہ تھوڑے چھینٹے لگ گئے تھے، کپڑے گندے ہو گئے. کچھ تو ایسے بزبک بھی نماز نہیں پڑھتے. حضرت نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، ہماری نیت صاف نماز. اس وقت غصہ تو بڑا آتا ہوگا، لیکن یہ جملہ جب جو کوئی کہے اسے یہ تو سمجھاؤ میاں کیا حضرت امام حسین علیہ مقام کی نیت صاف نہیں تھی؟ کربلا کی تپتے ہوئے صحرا میں جنہوں نے نماز ادا کر کے دکھائی. سبحان اللہ. کیا امام الاولیاء غوث الثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا مرشدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث پاک کی نیت صاف نہیں تھی؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے کوئی بڑھ کے آ گیا ہے؟ ارے ظالم یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے 1000 بار تجھے توبہ کرنا چاہیے. کیا اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر توبہ. تو ایسے جملے جہالت کی وجہ سے لوگ کستے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں جان چھڑا لیں گے. میاں ملا مولویوں سے، پیر فقیروں سے، درویشوں سے جان چھڑا لو گے، مگر واحد القہار کی کورٹ بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ یا وہ دین کو ٹھٹے مار کے چھوڑ دیتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. پھر یہ بھی فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے. کہا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جبریل کی لعنت، میکائیل کی لعنت، اسرافیل کی لعنت، اسرائیل کی لعنت، حوروں کی لعنت، جنوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، دنیا میں بھی لعنت، قبر اور قیامت میں بھی لعنت. یہی نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا اس بے نمازی پر دنیا میں کتا اور خنزیر بھی لعنت کرتا ہے. اب بولا اب بتائیں کہاں ہیں، کس مقام کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں نصیحت کر کے بڑے عشق اور محبت سے بلاتے ہیں نماز کو قائم کریں.
نماز کا اہتمام کریں. راتوں کو اٹھ اٹھ کے گلیوں میں گشت کر کے آوازیں لگائی جاتی ہے, مسجد بھرو تحریک چلائی جاتی ہے. بھئی نماز کو قائم کریں, اللہ کے گھروں کو آباد کریں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبانوں کا کام. نہ بابا نہ, یہ ملا مولوی کا ٹھیکہ نہیں ہے. یہ میں بتا دوں, یہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں قرآن پڑھ کے سنائیں. آپ کو عمل خود کرنا ہے. ہم تو خود پہلے میں جنت ہے, نہ جانے کس لمحے اللہ راضی ہو جائے. فقیر سے بندے ہیں, یہ فکر لے کے آتے ہیں, مگر یاد رکھنا اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا بے نمازی کو مرنے وقت ایسی پیاس لگے گی کہ دنیا کے دریا پلا دو, یہ سمندر میٹھا کر کے بھی پلا دو تو پیاس نہیں بجھے گی. یہ پیٹ ہے یا کوئی طرح بڑا کھڈا ہے؟ فرمایا نہ, پیٹ تو انسان کا چھوٹا ہے, گلاس اور جگ سے بھر جائے, یہ اس میں اللہ کا عذاب ہوگا. یہ عذاب ہوگا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوا, اور جب دین سے چلا گیا تو باقی کیا ہے؟ شیطان تو اس موقع کی تلاش میں ہمیں دنیا میں گانوں میں گلوچوں میں فلموں میں اس طرف ڈراموں میں کیوں لگا رہا ہے شیطان؟ اس لیے کہ مرتے وقت ان کا کلمہ میں چھین لوں. مجھا سائیں, مجھا بھا, مجھا دا, دنیا میں فکر کر رہے کر لیجیے, دنیا میں فکر کر جنے دنیا میں تو فکر کرنے پہلی آخرت جی مرن گھڑی مال مصطفیٰ محبوب پان کو ہٹا. دنیا میں جب اپنی آخرت کی فکر کرے گا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نمازی جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس طرح ہوتا ہے, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, آ کر زمین پر نمازی کے چہرے کا دیدار کر کے واپس جاتے ہیں. جنت کی حوریں تمنائیں کرتی ہیں مولا جنت میں ہمیں شوہر یہ نمازی عطا کرنا. وہ نمازی سرکار فرماتے ہیں ایسا پیارا بن جاتا ہے کہ میں اپنے روزے میں آرام دہ ہوں, مگر پھر بھی وہ میرا غلام مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, جہاں کہیں وقت پر نماز پڑھتا ہے گویا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی نہیں, سرکار نے فرمایا نمازی پہ اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے, ایسا کرم ہوتا ہے, ایسا کرم ہوتا ہے. سرکار فرماتے میری معراج اللہ کے عرش پہ جا کر رب کا دیدار کرنا, بے مثل و بے مثال جلوے دیکھنا. اور میرے غلاموں تمہارے لیے معراج یہ نماز ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. یہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں نمازی کے لیے دن رات فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. باوضو ہو کر گھر سے نکلو, قدم قدم کے بدلے نیکیاں ملتی چلی جائیں. صحابہ اذان سن کر بڑا لمبا چکر کاٹ کے مسجد نبوی میں آتے ہیں. سبحان اللہ. زیادہ ثواب ملے. سبحان اللہ. جناب یہ اذان تو آئی ہے جی, اس میں پڑھ لیتے ہیں, نماز اللہ کی ہے. بھائی کچھ عقائد بھی تو دیکھو, قرآن پاک کی تلاوت بھی دیکھو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قاری صاحب ایسی تلاوت کرا کہ توبہ استغفر اللہ, قرآن کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بجائے ادب اور احترام کی بے حرمتی ہو رہی ہو. کچھ ایسے ہیں بیچارے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا, ایسے پڑھیں گے تو ہمارے قبلہ قاری صاحب ہوتے تھے بابا قرات قاری محمد گوشل ازلی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ فرماتے کچھ قاری قرآن کی آیتوں کی ٹانگیں توڑتے ہیں. میں نے کہا قاری صاحب کو کیسے, کام کو تلاوت تک نہیں آتی. اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں بابا, اذان آئے نماز کی نیت کر لو, فوراً کھڑے ہو جا, بلکہ اذان آ کر مسجد میں سنو, سب سے پہلے آنے کی کوشش کرو, تکبیر اولا پہلی سب کو بھرو. ہمارے دوست احباب جناب وضو کر کے کونے پہ جا کے بیٹھے, پہلی سب خالی, آخری کونے پہ دوربین لگا کے امام صاحب چیک کرے کہ کون آیا ہے. بھائی پہلی سب کی شان ہے, پہلی سب میں آ کر نماز پڑھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیوں کے امام فرماتے ہیں کہ تکبیر اولا کی اہمیت میری نظر میں ایسی ہے, اگر میرے 100 اونٹ بابا غلے کے گم ہو جائے مجھے اتنا غم نہیں ہوگا جتنا تکبیر اولا نکل جانے کا غم ہوگا.
اندازہ لگائے اللہ والوں کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ تبھی تو بھائی پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، تبھی تو یہ تحریکیں چلتی ہیں میری جان۔ اے مسلمان ذرا اپنی اوقات تو پہچان، تیری عظمتیں ہیں، تیری رفعتیں ہیں، تیری بلندی ہے، اور وہ بلندی اسی میں ہے کہ تو رب کے دربار میں سر بسجود ہو جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے سے نمازی، والدہ کے بطن عطر سے مادرزاد ولی، بس نگاہ اٹھانے کی دیر ہے چور ابدال بن رہے ہیں، بے دین دیندار بن رہے ہیں، 40 سالوں تک ایک ہی وضو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو ناممکن، میں نے کہا بالکل آپ کہتے ہیں واقعی ناممکن ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتاؤ کوئی بندہ رات کو بیٹھ کے ساری رات جاگے اور صبح تک وہ بالکل فٹ فاٹ ہو اور روزانہ اس کی عادت ہوتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا آج کل موبائل نے لڑکوں کو ایسا کر دیا، نیٹ پہ کے لگا کے دیکھو سوتے، بولا یار یہ تو واقعی بات صحیح ہے۔ میں نے کہا بھائی جس چیز میں دل لگ جائے نا، نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کی خبر ہوتی ہے، اور جن کا اپنے مالک سے دل لگ جائے غوث پاک کی بات، میں کہتا ہوں کبھی بھی ایسا جملہ کوئی نہ کہے۔ کیوں؟ معراج کی شب میرے آپ کے پیارے آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں 2 پرندے اڑ کر آئے ہیں، ایک سفید کلر کا اور ایک سبز کلر کا۔ آقا جانتے ہیں مگر جبریل سے پوچھا تاکہ پوچھنا بھی سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، تاکہ میری امت پوچھنے سے نہ گھبرائے، بھلے آتا بھی ہو تو دینی مسئلہ پوچھ لیا کرے۔ آج ہم کہتے ہیں 2 لفظ مجھے آگے میں کیوں پوچھوں، پتا چلے وہ 2 لفظ جو سنے ہوئے کہ پتہ نہیں بیچارے کوئی وہ بھی ایسا ہی تھا، تحقیق تو کر لو نا۔ اب جناب نہیں جناب میں علم والا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تکبر مت کرنا، یہ تکبر عزازیل کا کام تھا۔ جب عزازیل نے تکبر کیا تو عزازیل نہ رہا، پھر شیطان بن گیا، پھر عزازیل نہ رہا، پھر کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ تکبر عزازیل راخان کرد، بزبتان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے توپ میں گرفتار ہو گیا۔ مختصر کرتا چلوں کہ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور جو سفید کلر کا ہے یہ بھی تیری امت میں سے ایک ولی ہے، اور جو سبز کلر کا ہے یہ بھی تیری آپ کی امت میں سے ایک ولی ہے۔ کہا تو عرض کیا حضور وہ جو سفید کلر کا ہے نا وہ حضرت تیفور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور سبز کلر کے جو ہیں یہ آپ کے ہی نسب سے، آپ کے ہی حسب سے، آپ کے ہی خاندان سے، آپ کے ہی آل سے ہوں گے، جن کا نام عبد القادر جیلانی۔ اب بتائیں کوئی کہے کہ جی ایسے نہیں تو ویسے نہیں، میں کہتا ہوں نہ بابا نہ، بے شک ہوگا تیرے پاس علم، آپ کی علم کو میرے دونوں ہاتھوں سے سلام، مگر اللہ تعالیٰ کا لوگ اپنے مالک سے ایسے لگا ہے کہ سرکار غوث پاک اس طرح عبادت فرماتے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے، اور فرائض اپنے جگہ پہ۔ ایک مرتبہ فرض ادا فرما رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، جماعت سبحان اللہ، مقتدیوں کے ہزاروں کا مجمع، ایک غلام گھر سے وضو کر کے نکلا کہ میں غوث پاک کے پیچھے جا کر نماز پڑھا، جو ہی بیانی کر کے نکلا، جلدی مسافت دور تھی، راہ چلتے اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، خیال آیا وضو خانے بنے ہیں وہاں جا کر وضو کر لوں گا۔ جو ہی دربار میں پہنچا نا تو دربار شریف کی مسجد میں حضرت امامت فرما رہے، دیکھا جماعت لگی ہے، وہ بات ذہن سے نکل گئی، جلدی آیا، نیت نماز کی جوت کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ 1 رکعت نکلی، 2 نکلی یا 3 نکلی، مسبوق کہلایا۔
اب جب سرکار نے جو ہی نماز ختم فرمائی فوراً اسی شخص کا نام بما ولدیت کے لے کے اعلان فرمایا فلانا بن فلانا کون ہے، فلانا فلانے کا بیٹا کون ہے. جب تک وہ باتیں مکمل کی تیسری بار جب اعلان ہوا تو کھڑے ہوئے کہ حضور فقیر نہیں ہے. اس نے سوچا میں بڑی محبت سے آیا، سرکار نے میری محبت قبول فرمائی. محبت تو تھی ہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سرکار نے فرمایا کہ عاشق صادق آپ کی نماز نہیں ہوئی. کہا حضور کیوں؟ فرمایا آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا. آپ کا وضو ٹوٹ گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، علم والوں سے میرا سوال ہے، جن کے ذہنوں میں بڑے اعتراض آتے ہیں ان سے سوال، یہ کون سا علم تھا کہ سرکار یہاں ہے وہ وہاں ہے، وضو ٹوٹنے کی پتہ چل گیا؟ یہ کون سا علم ہے؟ اب جناب جو سوال کرتے ہیں نا ان سے آپ پوچھیں نا یہ کون سا علم ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا. کہا تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا. کہا تو پھر 16واں پارہ کھولو نا، سورۃ کہف پڑھو نا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. یہ وہ علم لدنی ہے اور یہ علم لدنی اللہ نے عطا کیا تھا خضر علیہ السلام کو. وہ خضر علیہ السلام کے ایک بار غوث اعظم منبر پہ جلوہ افروز ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. اچانک سامعین سے خطاب فرماتے ہوئے اپنا خطاب روک کر ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا اے خضر رک جا، اے بنی اسرائیل کے دور کے ولی رک جا، محمد عربی کے امت کے ولی کی زیارت نہیں کرتا جا. علم لدنی کس کو ملا اور اسے روک کون رہا ہے؟ اب جناب آئیے 11ویں کی بات تو ذرا توجہ سے سننا. سرکار غوث پاک نے فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا. اب اسے یاد آیا، فوراً جا کے وضو کیا، آ کر نماز پڑھا. حضور غوث اعظم سے ملاقات ہوئی. سرکار آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میرا غلام مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، وہ شمال میں ہو میں جنوب میں ہوں، سطر کھل جائے اور مجھے پکارے روحانی طور پر اگر سطر نہ ڈھاؤں تو میں غوث اعظم نہ کہتا ہوں. مجھے اللہ نے یہ مقام اور رفعت اس لیے عطا فرمایا ہے. اب کوئی کہے گا کہ جناب اعتراض بنتا ہے تو حدیث کا حوالہ سن لیں. حضرت علامہ محمد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ زرقانی شریف میں یہ حدیث لکھتے ہیں، ان کی شرح ہے زرقانی شریف کی. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے محبوب کے امت میں 300 ایسے ولی بنائے ہیں. 300 هم الاولیاء. اور ریاض الرحیم میں بھی حدیث ہے کہ 300 اللہ کے ولی ہیں. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. وَلَهُ 70 هُمُ النُّجَبَاءُ. پھر 70 ایسے ہیں جو نجباء ہیں. وَلَهُ 40 هُمْ أَوْتَادُ الْأَرْضِ. اور 40 ایسے ہیں جو زمین کے اوتاد ہیں. پھر ان میں سے 10 ایسے ہیں جو نقبا ہیں. اور پھر 7 ایسے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ جواب ہے. وَوَاحِدٌ مِّنْهُمُ الْغَوْثُ. ان میں سے ایک ہے جو غوث ہے. پھر کہنا پڑے گا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث
حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی فی الارض، اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص زمین پر ثلاث مئت رجل قلوبهم علی قلب آدم علیہ السلام، 300 ایسے خاص بندے ہیں جن کے دل قلب آدم پہ ہیں. سبحان اللہ. وَلَهُ 40 رَجُلًا قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ موسیٰ علیہ السلام، 40 ایسے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ کے دل پر ہیں. اور ان میں سے پھر 7 ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم کے دل پہ ہیں. خمسن اور 5 قلوبهم علی قلب جبریل علیہ السلام، 5 کے دل ہیں جو جبریل کے قلب پر ہیں. اور ان 5 میں سے پھر 3 ایسے ہیں جن کے دل حضرت اسرافیل میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں. اور پھر ان 5 میں سے 3 پھر تینوں میں سے ایک ہے جن کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے. اب جو جملہ توجہ طلب ہے، فرمایا فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْخَمْسَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْخَمْسَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ السَّبْعَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ السَّبْعَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ 300 وَإِذَا مَاتَ مِنَ 300 أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْعَامَّةِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھول گئے. یہ وہی ہیں فَبِهِمْ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمْطِرُ وَيُنْبِتُ وَيَرْفَعُ اللَّهُ بِهِمُ الْبَلَاءَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص 300 ایسے بندے ہیں جن کے دل حضرت آدم کے دل پر، ان میں سے 40 جن کے دل حضرت موسیٰ کے دل پر، ان میں سے 7 جن کے دل حضرت ابراہیم کے دل پر، ان میں سے 5 جن کے دل حضرت جبریل کے دل پر، ان میں سے 3 جن کے دل حضرت میکائیل کے دل پر، ان میں سے 1 جن کا دل حضرت اسرافیل کے دل پر. پھر جب وہ ایک دنیا چھوڑ جاتا ہے، تینوں میں سے اللہ اس کے مقام پہ اسے تبدیل کر کے حکم عطا فرماتا ہے. تینوں میں سے کوئی گیا تو 5 میں سے اس کے مقام پہ رکھا، 5ویں میں سے کوئی گیا، 7ویں میں سے ایک رکھا، 7ویں میں سے کوئی گیا، 40 میں سے رکھا، 40 میں سے کوئی گیا، 300 میں سے کسی ایک کو رکھا، 300 میں سے کوئی گیا. عام مومنوں سے اللہ اس کے مقام پہ اسے رکھتا ہے. یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے اللہ مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، اس امت سے مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے. اور ان سب کا سردار ہے غوث اعظم. ان سب کا کون ہے سردار؟ غوث اعظم. تو سندھی والے عاشق نے اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے عرض کیا کہ حضور سرکار غوث پاک کی خدمت میں ہم عاشق یوں کہا کرتے ہیں، مجھے